اس ہفتہ واری گفتگو میں آپ حضرات کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل بھی کریں گے۔ ابھی ہم اور آپ حضرات درود مقدسہ پڑھ رہے تھے، آئیے اسی کے حوالے سے کچھ دو چار باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اپنے موضوع کی طرف پلٹوں گا۔ درود مقدسہ کی فضیلت اور برکت کو لے کر کے احادیث مبارکہ میں باضابطہ طور پر ایک باب متعین کیا گیا، ایک چیپٹر اس پہ لکھی گئی جو درود پاک کی فضیلت اور برکتوں کے حوالے سے ہے۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہے، بے شمار احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات اس موضوع پر شاہد ہے۔ انہی میں سے ایک بات میں آپ کے حوالے کروں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز حشر سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ بندہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اب کثرت کیا ہے، کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا جائے کہ وہ کثرت میں شمار ہو، اس حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ درود مقدسہ کم سے کم روزانہ 313 مرتبہ پڑھی جائے۔ اب یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ لمبا درود شریف پڑھیں یا شارٹ کٹ والی پڑھیں، آپ سے جو میسر ہو سکے آپ اس کو باضابطہ طور پر گنتی سے اگر آپ روزانہ 313 مرتبہ اگر پڑھتے ہیں تو آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کتابوں میں جو بڑے بڑے درود پاک لکھے ہوئے ہیں آپ وہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ جو آسان الفاظ ہیں اس کو آپ اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح کے درود پاک آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے اور موبائلوں پہ بھی آپ سرچ کر کے اس کو آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ روزانہ جو بندہ 313 مرتبہ اگر درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس بندے کا نام کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھ لیتے ہیں، اور یہی وہ بندہ کل میدان محشر میں اللہ کے رسول کی قربت حاصل کرے گا۔ اور یقینی بات ہے جب کوئی بندہ کچھ بانٹ رہا ہو، جب کوئی بندہ کسی کو کچھ دے رہا ہو تو اس وقت سب سے پہلے اسی کو ملے گا جو اس کے قریب ہوگا۔ کل میدان محشر میں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت بانٹ رہے ہوں گے، اپنے گنہگار امتیوں کو بخشوا کر اللہ سے جنت دلا رہے ہوں گے، تو مجھے بتائیں سب سے پہلے تو اسی کو نہ ملے گا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا۔ سب سے پہلے شفاعت تو اسی کے نے کی جائے گی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں رہے گا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب میں رہے گا۔ اب ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل میدان محشر میں اتنی بھیڑ ہوگی، کتنی بھیڑ ہوگی، اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو یہ بات جو لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ حج کے دوران ایک لمحہ آتا ہے، ایک دن آتا ہے میدان عرفات، اور میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں پہ سارے حاجی ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتے ہیں، سارے حاجی وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، جس کی تعداد کم و بیش 35 سے 36 لاکھ حجاج کرام ہوتے ہیں۔ اس بار تو کم ہی لوگ گئے تھے لیکن زیادہ تر 35 سے 36 لاکھ حجاج کرام کی تعداد ہوا کرتی ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں
اگر اس 35-36 لاکھ حجاج کرام وہاں موجود ہوں اور ان میں سے جو خیمہ آپ کو دیا گیا ہو، جو آپ کو رہنے کے لیے کمرے دیے گئے ہوں، اگر آپ کسی وجہ سے بھٹک جائیں تو آپ کے من میں، آپ کے دل میں آپ کی تمنا یہی ہوگی کہ کاش کسی طرح سے میں اس روم تک پہنچ جاؤں، تاکہ وہاں پہ جو آرام و آشائش کی چیزیں موجود ہیں، وہاں جو آب و ہوا موجود کیے گئے ہیں، وہاں حاجیوں کے لیے پرسکون کی چیزیں جو حاضر ہے اسے ہم آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ ہر حاجی کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ بھٹک جاتے ہیں تو کسی طریقے سے اپنے خیمے تک پہنچ سکیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل میدان محشر میں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک ہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جب سے دنیا قائم ہی ہے اس وقت سے لے کر کے میدان محشر، میدان قیامت تک، جب تک دنیا فنا نہیں ہو جاتی، سارے کے سارے انسان ایک ساتھ اس میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ اب مجھے بتاؤ وہ میدان محشر میں نہ جانے کتنے لوگ موجود ہوں گے؟ ان تمام کی موجودگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے رسول کی قربت ملے تو اس نسخے کو اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ میرے غلاموں، اگر اس بھیڑ میں تم چاہتے ہو کہ تم میری قربت حاصل کرو تو مجھ پر تم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ یہ عمل، یہ طریقہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا، اور فرما کر یہ کہہ دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے قریب رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ سب سے پہلے جتنا جلد ہو سکے اس میدان محشر میں تم شفاعت کے حقدار بنو، تو پھر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس کے ساتھ اسی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے دنیا بھی آسان کر دیا جاتا ہے اور کل میدان محشر میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائے گی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک سلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ میدان محشر کا دن کتنا بڑا ہوگا۔ حدیثوں کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میدان محشر کا ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 25,000 سال دن یعنی اس کے آدھے دن لوگ گھومتے پھریں گے کہ کاش کوئی مل جائے کہ ہماری بخشش کروا دے، کاش کوئی ایسا مل جائے کہ ہمارا حساب و کتاب ہی کروا دے، اور پھر جس کو جنت میں جانا ہو جنت میں چلا جائے، جس کو جہنم میں جانا ہو جہنم میں چلا جائے۔ 25,000 سال تک وہ لوگ تمام میدان محشر میں بھاگتے پھریں گے، ہر کوئی اپنا مسیحا تلاش کر رہا ہوگا۔ ذرا اندازہ لگائیں، یہاں پر ایک دن اگر گرمی ہو جائے، دھوپ کی شدت بڑھ جائے تو لوگ کس قدر بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن وہ میدان محشر جہاں تانبے کی زمین ہوگی اور سورج سوا نیزے پر آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہوگا، اس گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ 25,000 سال کا گزارنا کتنی مشقت ہوگی، ذرا اندازہ لگائیں۔ 25,000 سال گزرنے کے بعد تمام لوگ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارگاہ میں پہنچیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض گزار ہوں گے، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کہیں گے کہ میں آج اس کام کے لیے نہیں ہوں، آج میں یہ کام نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، تم کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب یہ فرمائیں گے تو وہ گروہ، وہ جماعت میدان محشر میں پھر دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، یکے بعد دیگرے انبیاء کرام کی بارگاہ میں جماعتیں جاتی رہے گی اور اپنی شفاعت کی گہار لگائے گی، لیکن تمام انبیاء کرام یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ بالآخر وہ جماعت حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچے گی، اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے نبی، آپ ہماری شفاعت فرمائیں، آپ ہماری بخشش فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے آج نہیں ہوں، آج اللہ کا قہر بہت ہی زیادہ ہے، اللہ کا وہ روپ، وہ انداز آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو آج اللہ تبارک و
تعالیٰ نے میدان محشر پر برپا فرمایا ہے۔ اللہ آج قہر و غضب میں ہے، میں اس کی بارگاہ میں تمہاری سفارش پیش نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ وہ جماعت کہے گی بالآخر آپ بتا دیں کہ ہم سب جائیں تو کہاں جائیں؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ بتائیں گے کہ تم سب سارے مل کر کے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہی ہیں جو شفاعت فرمائیں گے۔ وہ تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے پھر سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور پیش ہو کر کے عرض گزار ہوں گے، میرے آقا آپ کی امتی پریشان ہیں، 25,000 سال سے کہیں زیادہ وقت گزر چکا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائے، نظر کرم فرمائے، یہ امتی پریشان ہے، آپ شفاعت کریں۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے ہاں ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں، آج تم سب کی شفاعت میرے سوا کوئی نہیں کرا سکتا، آج تمہاری شفاعت اللہ کی بارگاہ میں ہم کرائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کریں گے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اس وقت جب یہ پروانہ بانٹ رہے ہوں گے، اس وقت جب یہ شفاعت بانٹی جائے گی تو یاد رکھیں سب سے پہلے شفاعت اس کی جائے گی جو اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو یہ عمل سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بتا دیا اور اپنے غلاموں کا عطا کر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کل میدان محشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں پر بھی تم میرے قریب رہو تو اس عمل کو اپنا لو، یہ عمل تمہیں دنیا میں بھی سجا دے گا، سنوار دے گا، نکھار دے گا، اور کل میدان محشر میں بھی ہمارے قریب تمہیں یہ عمل لے آئے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ درود مقدسہ کو اپنی زندگی کے معمولات بنا لیں۔ جس طریقے سے آپ کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طریقے سے یہ عہد کر لیں کہ جب تک 313 مرتبہ پڑھ نہ لیں درود پاک ہمیں سونا نہیں ہے۔ صبح جب آنکھ کھلے سونے سے پہلے جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو میسر آئے، آپ اس کثرت کو، آپ اس گنتی کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے فائدہ آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی حاصل ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔